نہ کچھ سدے چلے آپ پہلے کان کھولیں. اس میں ہم ان کے اوپر اسپیشل سیکشنز لگا کے ان ملزموں کے اوپر اور ان کو انشاءاللہ ہم ول ٹیک دم ٹو دی لاجیکل اینڈ اور فل ڈوز جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں اور ان کو سزائے موت دلوائی جائے. اور یقین کریں کہ جب یہ رات کو پتہ چلا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم نے منت بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے, کیونکہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک چیلنج تھا. تو میں اس میں اسپیشلی جو ہے ہمارے جو ڈی ایس پی چونگ ہیں جاوید صدیق, اس کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا اور ضروری سمجھوں گا کہ اس نے فوری طور پہ ادھر موقع پہ پہنچ کے جو وہاں سے چھوٹے موٹے کلوز تھے وہ اکٹھے کیے, اور جن کلوز سے پھر بعد میں ڈٹرمن ہوا کہ ملزم فلان جگہ پہ ہوگا, پھر انہوں نے وہاں پہ سفید کپڑوں میں جا کے فیلڈنگ لگائی اور پہلے ملزم کو انہوں نے تقریباً صبح کوئی 6-7 بجے تک پکڑ لیا ہوا تھا. 6 بجے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پرفارمنس ہے اور خاص طور پہ لاہور کے شہریوں کے لیے ایک اچھی گڈ نیوز ہے کہ ہم نے ملزمان کو گرفتار کیا اور انشاءاللہ ان کو ہم لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ جسٹس ول بی انشورڈ. تو باقی اس میں یہ تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں جو ہے وہ وہاڑی سے میلسی سے آ رہی تھیں, چونگ پہ وہ ڈراپ ہوئیں بس سے اور وہاں سے انہوں نے رکشہ لیا. رکشے کا نمبر LEU 4882 تھا اور اس کے اندر 2 لوگ تھے رکشے کے اندر, جو ڈرائیور اور اس کا جو ہیلپر ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ جانا تھا, تو یہ کینٹ کی طرف انہوں نے جانا تھا, تو بجائے یہاں سے ڈیفینس روڈ کی طرف جانے کے اس نے LDO ایونیو 1 کی طرف رکشہ موڑ کے, اور وہاں پہ جب بڑی ڈیزرٹڈ سی جگہ تھی اور وہاں پہ خالی پلاٹ پڑے ہوئے تھے, وہاں پر جا کے انہوں نے رکشہ روک کے ان کے ساتھ پھر زیادتی کی. تو یہ بڑی ہی دل خراش بات تھی. بہرحال دونوں ملزمان گرفتار ہیں. تو باقی اگر کوئی کویشچن آپ پوچھنا چاہیں. ان میں سے ایک ملزم ریکارڈ یافتہ ہے, اس کا 2 دفعہ پہلے ریکارڈ ہے ریپ کرنے کا. دوسرے کا 401 کا پرچہ. دیکھیے لگا تو نہیں لگا نہیں, اس میں آپ بتا دیجیے, اس میں ایڈ کیے ہیں. جی یہ جی پہلے پرچہ ہو گیا تھا, اب اس میں 392 بھی ایڈ ہو گئی ہے اور جو مزید سیکشنز اس میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ایڈ ہو 392 ہے اس میں. دفعات لگ گئی ہیں, اب لگا دی گئی, ایجاد ہو گئی ہیں, ایجاد ہو گئی. نہیں بالکل نہیں, ایجادگی ہو سکتی ہے. سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے نا, آلریڈی FIR کے مطلب FIR کے اندر موجود. وہ پرابلی ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہو سکتی ہے اس میں. پریس کانفرنس کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت اسی لیے پریس کانفرنس رکھی تھی تاکہ ایک انٹریکشن ہو جائے. ہم فریکوینٹلی رکھ لیا کریں گے, لیکن یہ واقعہ چونکہ بہت امپورٹنٹ واقعہ اس لیے تھا کہ اس سے پہلے موٹر وے کا انسیڈنٹ جو کہ بڑا آئیڈینٹیکل اور سملر انسیڈنٹ تھا ہو چکا ہوا تھا, اور اس کے بعد ایسے واقعے کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی لرزہ خیز بات تھی. تو اس لیے پریس کانفرنس کر کے آپ کو ساری بات خود بتانا جو ہے وہ مناسب سمجھتا ہوں. ایک نہیں, وہ 71 سال کا بابا جو تھا وہ غلطی سے آیا تھا, لیکن اس میں آلریڈی دیکھیں جب آپ اتنے میس لیول پہ جب آپ اریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جس بندے نے غلطی کی اس کو سسپینڈ بھی کیا گیا, اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی کیا, شوکاز نوٹس اس کے دیے. نہیں, وہ جیسے سپرویژن لیول پہ جب یہ بات پتہ چلی کہ
معطل بھی کیا اور ان کو شوکاز نوٹس بھی دیا. اس میں چنگچی رکشے کے بارے میں میاں صاحب نے کویشچن پوچھا تھا. چنگچی کویشچن میں اس میں ہم نے کچھ لوگ کسٹڈی میں لیے ہوئے ہیں, صرف چیزیں ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارا پرابیبل سسپیکٹ ہے اس میں, جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے, تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جیو فینسنگ بھی ہم نے نہیں, مجھے نہیں پتا. ہم نے ایک سیکنڈ ایک اگر پوچھ لینا تو ہم نے لیگل ایویڈنس کے حوالے سے چیزوں کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے. بندے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں, ملزمان ہم نے گرفتار کیے ہوئے ہیں, لیکن جب ہم نے ان کو چلان کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کریڈیبل شواہد چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. نہیں, میں ان کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس میں جو ملزمان آپ نے پکڑے ہیں, بہت سے ملزمان کے پیرنٹس وہ التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اس انسیڈنٹ میں شامل نہیں ہیں. کئی بندے وہ بھی پکڑے گئے ہیں جن کی موبائل کی لوکیشن اس پارک کے اندر آئی ہے یا گرد و نواح میں پائے گئے ہیں. اب کیا سرائے موت کا کیس ہے, عمر قید کا کیس ہے, اس کو یہ واقعہ آپ نے ملزمان پکڑے اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ واقعہ میں آپ کے 3-4 70 بھی کیا آئندہ بھی سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو اس طرح وائرل ہوگی اس پہ اس طرح کے ایکشن توقع نہیں تھے؟ یہ بہت بڑا ایک واقعہ. یونس صاحب میں عرض کرتا ہوں. جب گریٹر اقبال کا واقعہ پیش آیا 14 اگست سے پہلے انہوں نے فلیگ مارچ کیا تھا. میں آپ سے جب آپ نے فلیگ مارچ کیا پورے شہر کا, تب آپ نے سوچا نہیں, تب آپ نے بتایا نہیں کہ گریٹر اقبال میں کتنی لگی ہے گریٹر اقبال پارک پہ نفری میں جواب دے دوں یا آپ؟ گریٹر اقبال پارک پہ نفری کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی. وہاں پہ سب کو جو سپرویژن لیول تھے, جو لوکل لیول پہ سپرویژن ہوتی ہے, ان کو سب کو بتایا گیا تھا. اس کے اوپر میٹنگز بھی ہوئی تھیں اور ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا ہجوم بھی ہونا ہے. ہجوم تھوڑا سا زیادہ ہوا. وہاں پہ جو نفری کی ڈپلائمنٹ تھی سیکورٹی برانچ نے وہاں پہ لگائی ہوئی تھی, اور یہ اسی نفری میں سے 2 جوان تھے جنہوں نے جا کے اس بچی کو, اس خاتون کو وہاں سے جا کے ریسکیو کیا. اگر وہاں پہ پولیس کی ڈپلائمنٹ نہ ہوتی تو پھر پرابیبلی اس کو ریسکیو کرنے والے پولیس والے نہ ہوتے. نہیں پارک کے اندر سے ان کے جی اسٹیٹمنٹس ہو گئے ہیں. ان کے کس کو گرفتار کیا جائے گا؟ کس کو؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں. ہم تو کیس کی تفتیش بھی کر رہے ہیں, اس میں اسٹیٹمنٹس لے لی گئی ہیں, اور میرے خیال اس کیس پہ بات تب ہوگی جب بات آگے چلے گی تفتیش میں. یہ بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, بہت اچھا سوال ہے آپ کا احمد صاحب. یہ 300/4 اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.